ناظرین، آج کے دستاویزی پروگرام کا عنوان ہے عزازیل، شیطان ابلیس کیسے بنا۔ ویسے تو عزازیل، شیطان، ابلیس نام سے ہر مسلمان واقف ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، رائندہ درگاہ ہے، وسوسے ڈالتا ہے، قیامت تک انسانوں کو بہکاتا ہے، بہکاتا رہے گا۔ اس نے نبیوں تک کو نہیں چھوڑا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اسی نے جنت میں بہکایا، اور اسی طرح کی کئی باتیں ہر شخص نے سن رکھی ہیں۔ لیکن شیطان کے منفی کردار سے متعلق کچھ سوالیہ نشان بھی ہیں جو جواب طلب ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر جنت میں حضرت آدم کو شیطان نے بہکایا تو جنت میں شیطان کیا کر رہا تھا؟ نمبر 2، اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیوں کیا؟ مطلب اس میں آرگومنٹ کرنے کا شعور موجود تھا، جبکہ عقل سلیم کی وجہ سے اشرف المخلوقات بننے والا انسان ابھی تک خلق ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ عقل کون سی تھی جو ابلیس اور فرشتوں کے پاس تھی؟ نمبر 3، خدا کے حکم کی نافرمانی میں اسے سزا کے طور پر ہمیشہ کے لیے زندگی دینا، حیت تبدیل کرنے کا اختیار دینا، طاقت عطا کرنا، اپنے اندر کیا راز رکھتا ہے؟ نمبر 4، اس عالم فانی کا اختتام جنت اور دوزخ کی منصفانہ اور عادلانہ تقسیم پر ہونا ہے۔ برائی، شر، باطل ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلیں گے، تو ابلیس جو خود آگ سے بنا ہے، کیا اس پر جہنم کی آگ اثر انداز ہوگی؟ کیونکہ آگ اور آگ میں تو آپس میں مل جانے کی صلاحیت موجود ہے۔ ناظرین، یہ اور اس طرح کے دیگر سوالات عقل انسانی کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ آئیے پہلے ہم مختلف روایات کی روشنی میں ابلیس کی پیدائش، اس کے والدین، قبیلے، فرشتوں کی صف میں شامل ہونے، لوح محفوظ، حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار، اور پھر دائمی زندگی حاصل کرنے سے متعلق آپ کو معلومات دیں گے۔ اس لیے ہماری آپ سے درخواست ہوگی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ناظرین، شیطان قوم جنات میں سے تھا۔ تخلیق آدم سے پہلے 3 مخلوقات اللہ تعالیٰ کی توصیف و ثنا پر معمور تھی۔ ایک نوری مخلوق یعنی ملائکہ یا فرشتے، دوسری ناری مخلوق جو جنات کی شکل میں تھی، اور ایک مخلوق آلین تھی جو نور کی اعلیٰ ترین قسم سے تخلیق کی گئی تھی۔ اس مخلوق کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ اپنے آنے والی کسی اور ویڈیو میں معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام اور عزازیل کے واقعے سے متعلق ذکر 7 صورتوں میں پایا جاتا ہے، جن میں سورہ کہف، سورہ ہجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ بقرہ، سورہ صاد، سورہ اعراف، سورہ طٰہٰ شامل ہیں۔ ان 7 صورتوں میں سے ایک مدنی جبکہ 6 صورتیں مکی ہیں۔ قرآن مجید میں 88 بار لفظ شیطان اور 11 بار ابلیس آیا ہے، جبکہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے سے پہلے اسے سلطان الارض، معلم الملائکہ، طاؤس ملائکہ، سردار مقربین، بادشاہ افلاک جیسے القابات سے پکارا جاتا تھا، اور یہ 30,000 سال مقربین کا سردار رہا ہے۔ 80,000 سال تک اسے ملائکہ کی صحبت حاصل رہی ہے۔ 1,000 سال تک روحانین کا بادشاہ ہونے کا اعزاز بھی اسی کے پاس تھا۔ ناظرین، 20,000 سال تک یہ تمام فرشتوں کا معلم بھی رہا۔ 40,000 سال تک جنت کا خزانچی ہونے کا اختیار بھی اسی کے پاس تھا۔ 14,000 سال تک اس نے عرش معلیٰ کا طواف کیا۔ کہا جاتا ہے کہ 4 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جن میں عرش معلیٰ، حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جس کے لیے کائنات کے کونے کونے سے مٹی لائی گئی تھی، لوح محفوظ پر جس قلم سے تقدیریں لکھی جاتی ہیں وہ قلم، اور جنت کے باغات اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنائے۔
ناظرین، مختلف روایات کے مطابق حضرت آدم کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے زمین پر جنات آباد تھے، اور ان سے قبل الہن، الخن اور المن نامی مخلوق زمین پر رہا کرتی تھی، مگر یہ بھی جنات کی طرح کی ہی ایک مخلوق تھی۔ ایک روایت کے مطابق بابا جنات سموم کو 144,000 سال پہلے خلق کیا گیا تھا، جبکہ ایک دوسری روایت میں مارج نامی جن کو ابو الجنات کہا جاتا ہے۔ ابلیس انہی کی نسل میں سے تھا۔ عزازیل سریانی زبان کا لفظ ہے، جبکہ عربی میں اسے حارس کہا گیا۔ اسی طرح ابلیس اور شیطان بھی عزازیل کے ناموں میں سے ہیں۔ عزازیل کی والدہ کا نام تبلیس، والد کا نام چلیبہ، جس کی کنیت ابو الغوی اور دوسرا نام شاشین بھی تھا، جبکہ ابلیس کا پردادا تارانوس بتایا جاتا ہے۔ اس کی بیوی کا نام ترتبہ تھا، جو ایک نڈر اور طاقتور چڑیل۔ زمین پر ابلیس کے والد اور دادا پر دادا کی حکمرانی تھی، اور جنات کی کم و بیش تمام قبائل پر ان کی حکومت تھی، اور یہ 7,000 سال تک زمین پر آباد رہے۔ 2,000 سال آباد رہنے کی بھی ایک اور روایت موجود ہے۔ جنات کے یہ قبائل کچھ عرصہ تو اللہ کے حکم کے تابع رہتے ہوئے اس کی عبادت و تسبیح میں مشغول رہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی سرکشی بڑھتی گئی، اور یہ قتل و غارت گری میں حد سے بڑھ گئے۔ ان کے فسادات بام عروج پر پہنچے تو اللہ نے فرشتوں کی ایک فوج ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے زمین پر بھیجی۔ یہ کائنات کی پہلی جنگ تھی ناظرین، جو فرشتوں اور جنات کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ میں عزازیل کے والدین سمیت جنات کی اکثریت فرشتوں کے ہاتھوں ماری گئی۔ کچھ نیک اور اچھے جنات وہاں سے بھاگ نکلے، غاروں میں پناہ لے لی۔ فرشتوں کی فوج اپنا کام مکمل کر کے آسمانوں کی طرف روانہ ہو رہی تھی کہ کچھ فرشتوں کی نظر ایک بچے پر پڑی، جو شکل سے انتہائی معصوم نظر آ رہا تھا، اور وہ اونچی اونچی آواز میں رو رہا تھا۔ فرشتوں نے اس پر ترس کھایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ سے اس بچے کو اپنے ساتھ لانے کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے کے بعد فرشتے اس بچے کو اپنے ساتھ پہلے آسمان پر لے آئے۔ جی ہاں، اسی بچے کا نام عزازیل تھا۔ فرشتوں نے پہلے آسمان پر اس کی تعلیم و تربیت کی۔ یہ ذہین و فطین تو تھا ہی، اس نے بہت جلد عبادات اور تسبیح و مناجات سیکھ لیں اور اللہ کے حکم سے فرشتوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ پہلے آسمان پر اس کا نام عابد رکھا گیا، کیونکہ یہ انتہا درجے کا عبادت گزار بن گیا تھا۔ جبکہ دوسرے آسمان پر آیا تو اس کو زاہد کا لقب ملا۔ تیسرے آسمان پر اسے عارف کہا گیا تو چوتھے آسمان پر متقی کہلایا۔ پانچویں آسمان پہ اس نے ولی کا خطاب پایا۔ چھٹے آسمان پر پہنچا تو جنت کا خازن بنا دیا گیا۔ ساتویں آسمان پر عزازیل کے نام سے دنیا ملائکہ میں مشہور ہوا۔ اس پر کچھ اسم بھی آشکار ہو گئے تھے کہ حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام جیسے فرشتے بھی اس کا درس سنتے تھے۔ ناظرین، جنت الماوا سے لوح محفوظ تک رسائی بھی اسے باحکم الہی مل گئی تھی۔ ایک روز یہ پرواز کرتا ہوا لوح محفوظ تک پہنچ گیا۔ اس نے لوح محفوظ پر ایک آیت لکھی ہوئی دیکھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ جب اس نے یہ آیت کو دیکھا تو یہ تھر تھر کانپنے لگا۔ خوف زدہ ہو کر اس نے رب تعالیٰ سے سوال کیا، یا الہی، یہ کون شیطان ہے؟ یہ کون مردود ہے؟ یہ کون ہے جو اتنا بدبخت ہے؟ کیا میں اس سے واقف ہوں؟ ہاتف غیبی سے ندا آتی ہے کہ وقت آنے پر تم سب جان جاؤ گے۔ یہ بے اختیار روتا ہوا وہاں سے نکل آیا۔ ایک روز اسے خبر ملی کہ اللہ رب العزت ایک نئی مخلوق بنا رہا ہے۔ سب فرشتے غول در غول حضرت آدم علیہ السلام کے بنائے ہوئے پتلے کو دیکھنے آ رہے تھے۔ ناظرین اکرام، حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی کا ایک بہت بڑا ڈھانچہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اور وہ 40 سال تک بغیر روح کے 7ویں آسمان پر پڑا رہا۔ عزازیل اسے دیکھتا تو غصے میں آتا
اور وہ چھڑی سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو مارتا، وہ ڈھانچے کا معائنہ کرتا، ایک منہ کی طرف سے داخل ہوتا اور پیچھے سے نکل جاتا۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ نے کہا میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، اور فرشتوں سے کہا کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر جانا۔ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس نے دلائل دینا شروع کیے اور حکم نہ مان کر رائندہ درگاہ ہو گیا۔ لعنت کا توق ہمیشہ کے لیے اس کے گلے میں ڈال دیا گیا۔ اس نے دربار الہی سے نکلتے وقت اپنی عبادات کے صلے میں اللہ تعالیٰ سے 4 چیزوں کا مطالبہ کیا۔ نمبر 1 تا قیامت زندگی، نمبر 2 اہل زمین کو بہکانے کی قوت و اختیار، نمبر 3 حیت تبدیل کرنے کی صلاحیت، نمبر 4 اولاد کثیر اور ان کی طویل عمر۔ اس نے اللہ کو چیلنج دیا کہ مجھے یہ 4 چیزیں عطا کر دیجئے، تیری عزت کی قسم میں اس مخلوق کو آخری فرد تک بہکاؤں گا۔ اللہ نے کہا جو میرے ہوں گے وہ قیامت تک نہیں بہکیں گے۔ یہ کہہ کر اللہ نے اسے 4 چیزیں عطا کر دیں، لیکن ساتھ ہی 7ویں آسمان سے زمین پہ پٹخ دیا۔ ناظرین، حزب الشیطان کے نام سے اس نے اپنی ایک فوج بنائی ہے جو اہل زمین کو شیطان کے حکم پر بہکا رہی ہے۔ حسد اور تکبر نے عزازیل کو شیطان بنا دیا۔ یہ زبردستی انسان سے کچھ نہیں کروا سکتا۔ انسان میں موجود نفس امارہ پر حاوی ہو کر وسوسوں کے جال میں پھنساتا ہے۔ یہ انسان اور انسانیت کا ازلی اور ابدی دشمن ہے۔ اس نے تو انبیاء تک کو بہکانے کی کوشش کی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حسد اور فرشتوں سے عبادات میں معتبر ہونے کا تکبر اور گھمنڈ اسے لے ڈوبا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اسکرین پہ نظر آنے والا بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہمارے چینل کی طرف سے ہر ویڈیو بر وقت مل سکے اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ شکریہ۔